ٹرمپ جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں، امیگریشن کا معاملہ ان کے لیے انتہائی اہم تھا. انہوں نے کہا کہ سدرن بارڈر جو لوگ میکسیکو وغیرہ سے ٹریول کر کے آتے ہیں اور بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، چاہے وہ ان لافل اسٹیٹس میں ہے یا ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یا ڈاکومنٹیشن بالکل ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اسائلم نہیں دی جا سکتی. ہم ان کو اپنے بارڈرز کے اندر نہیں آنے دیں گے، باہر رہیے، میکسیکو چلے جائیے اور وہاں سے جا کے اپلائی کیجیے. اور اس کے لیے ان کی کسی حد تک کہہ لیجیے کہ ان کی سہولت کے لیے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن انہوں نے بنا دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اسے فل کریے اور اسے ہم تک پہنچائیے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے. اب وہ معاملہ جو ہے مختلف سٹیجز سے گزرتا ہوا اب جس سٹیج پہ آیا میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع کو میں نے کور کیا تھا اور بتایا تھا کہ ڈی سی میں، واشنگٹن ڈی سی کی ایک فیڈرل کورٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایگزیکٹو ایکشن اسے بلاک کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو سدرن بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو بالکل ہی اسائلم ڈینائی کر دیں. اب وہ معاملہ پھر کورٹ آف اپیلز میں گیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 سیڑھی ہیں، چڑھنے کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ، فیڈرل کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ، اور اس کے بعد کورٹ آف اپیلز، اور کورٹ آف اپیلز کے بعد سپریم. تو اس موضوع پہ ابھی تک سپریم کورٹ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں گئی ہے، لیکن فیڈرل کورٹ نے جو فیڈرل اپیل کورٹ ہے اس نے وہ فیصلہ جو فیڈرل کورٹ نے کیا تھا اسے تھوڑا سا تنگ کیا ہے، اسے نیرو کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو درست ہے کہ ہم نہیں چاہتے جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے حق سے انہیں محروم کیا جائے اور ان کو بارڈر سے ہی واپس بھجوا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ بارڈر پہ آ جاتے ہیں، چاہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ ان لافل اسٹیٹس میں ہے یا پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی بھی اسٹیٹس نہیں ہے، تو کم از کم جو بنیادی ضرورت ہے اسے پورا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسائلم کا قانون صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کا قانون نہیں ہے، یہ قانون جو ہے اس میں انٹرنیشنل لا بھی آ جاتا ہے اور جنیوا کنونشن کے مطابق بھی کئی ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ باتیں سامنے رکھتے ہوئے جو بارڈر پٹرول کے لوگ ہیں کم از کم ان کی سنوائی ضرور کریں. اور ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے جسے کریڈیبل فیئر ڈٹرمنیشن کرتی ہے، اور وہ ایکسپیڈائٹڈ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے آتی ہے. میں زیادہ ٹیکنیکل چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، آسان الفاظ میں بتاتا ہوں، لیکن ان کو بنیادی حق سے محروم نہیں کر دینا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور ایک بڑے ہی میسو طریقے سے آپ کہیں کہ جی بالکل آپ آئے ہیں لیکن ہمارے ملک میں آپ نہیں آ سکتے، ہم بارڈر کراس کرنے نہیں دیں گے، میکسیکو جائیے وہاں سے جو ہم نے پروسیس بنایا اسے. تو اس میں کافی حد تک اس ڈیسیژن کے بعد لچک پیدا ہوئی ہے. اور لیکن خدا را سے یہ مت سمجھیے کہ اسائلم کا راستہ کھل گیا اور لوگ اسی طرح سے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ اس ملک میں تقریباً 1 ملین ایپلیکنٹ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں. 1 ملین بہت بڑی تعداد ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کورٹس میں چلے جائیں تو کورٹس کے اندر جو ہے اس وقت 1.5 ملین کیسز جو ہے پینڈنگ ہے. تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو کم از کم یہ ڈٹرمن کرنا کہ واقعی ان کے کیس جو ہے وہ جینون ہیں یا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری بات ہے. اور اس میں ہر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ ایسے لوگ کے جو فریولس اپلیکیشن فائل کرتے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہے، بوگس ہے، صرف اس لیے کہ اس ملک میں داخل ہو سکے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور ان کا راستہ جو ہے یقیناً ایک لیگل طریقے سے جو ہے وہ راستہ بند ہونا چاہیے. تو یہ جو کریڈیبل فیئر آف پرسیکیوشن وغیرہ تھا تو یہ میرا خیال ہے جاری ہوگا. لیکن میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس قسم کا ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے تو بتائیے اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ امپلیمنٹیشن تو بارڈر پٹرول والے کریں گے. اور وہ کس گورنمنٹ کے انڈر ہیں؟ یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے انڈر ہیں. تو اس ڈٹرمنیشن کا جو پروسیس ہے کہ ان سے معلوم کریں کہ کیا خطرہ ہے، بھائی بتائیے ہمیں کہ آپ کے لیے مصیبت ہے، کس بیس پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو یہ تمام چیزیں اس میں کس حد تک وہ نرمی کریں گے، کس حد تک سختی کریں گے، اور یہ جو پروسیجرل ایلیمنٹس ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کریں گے، یہ تو انہی کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے فیڈرل اپیل کورٹ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو جنیوا کنونشن کے تحت آپ پروسیس کرتے ہیں اپلیکیشن، اس میں جو ہے گرین کارڈ اور اس کے ساتھ ہی ود ہولڈنگ آف ڈیپورٹیشن، اس میں گرین کارڈ نہیں ملتا، لیکن اس میں یہ یقیناً یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے اور انہیں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، گو کہ ان کے پاس اسائلم کی طرح گرین کارڈ کا
راستہ کھلا ہوا نہیں ہوتا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کس حد تک یہ راستہ جو ہے کھلا رہتا ہے. لیکن جو بارڈر پیٹرول والے ہیں انہوں نے بڑا اس کے بارے میں اسٹرانگ ان کا سٹینس آیا ہے. انہوں نے جو ڈیسیجن ہے اس کو بری طریقے سے اس پہ حملہ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے جو جوڈیشری ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے فیصلوں سے متفق نہیں ہوتی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو پالیسی میٹرز ہیں ان پالیسی میٹرز کو جو ہے وہ قانون کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور آئین کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اور اگر وہ قانون اور آئین کے خلاف ہے تو ہم جوڈیشری کے طور پہ اسے روک سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان لائک برٹش قانون کے یہاں پہ جو جوڈیشری ہے اس کے پاس سے یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرے. برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اور طریقے سے چلتی ہے, وہاں پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے اور ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کر سکے. چلے اس سائڈ پہ نہیں جاتے, وہ کمپیریٹیو انالیسس ہو جائے گا. لیکن یہ ایک اس لحاظ سے میرے خیال میں ایک خوش آئند بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے فوری طور پہ اس پہ حملہ نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو فیصلہ کیا گیا اس جج نے وہ غلط ہے, یہ جج جو ہے نیوٹرل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. اب اگر وہ سپریم کورٹ میں یو ایس سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں یقیناً ان کا حق ہے, یو ایس سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میری پریڈکشن یہ ہے کہ جس وقت وہ یو ایس سپریم کورٹ میں جائیں گے تو جو بنیادی یہ ڈیسیجن آئے گا اس میں یہی آئے گا کہ جو انٹرنیشنل پہلو ہیں امریکہ میں جو اسائلم کا طریقہ کار ہے اس میں انٹرنیشنل لاء کے جو اسپیکٹ سامنے آ جاتے ہیں ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکے گا. جس طرح سے ود ہولڈنگ آف ڈیپورٹیشن کا میں نے ذکر کیا, یا اس طرح جنیوا کنونشن کا جو کے ذریعے سے جو ریلیف مل سکتی ہے, ہم دیکھیں گے کہ ان کو پریزرو کرنے کی کوشش کی جائے گی. راستہ اس طرح سے ہوگا کہ اس میں جو اسکروٹنی ہے, لیول آف اسکروٹنی بڑھ جائے گا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کے کیسز جو ہیں وہ ڈینائی وغیرہ ہو سکیں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور جس کے بارے میں لوگ تھوڑے سے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, اور ابھی میں نے ریسنٹلی ایک نیوز آئٹم بھی دیکھا اور پاکستان کا بڑا ریپیٹیبل نیوز پیپر ہے اور انہی کے ذریعے سے ان کے ٹیلی ویژن پہ بھی چلا کہ سپریم کورٹ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسائلم کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا. اب وہ جو سلسلے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسائلم کا جو سلسلہ روکا گیا ہے, ایک تو یہ کہ ختم نہیں ہوا, اور جو جس پہ تھوڑی سی پابندیاں لگی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن جو بڑی پابندی لگی تھی وہ بارڈر جو میکسیکو کا بارڈر ہے وہاں سے لوگ جو آ رہے تھے ان کے لیے اس کے بارے میں سراسر یہ یک طرفہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ان کو اسائلم کے لیے اپلائی کرنے کا حق یہاں سے نہیں دیا جائے گا انلیس کہ وہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں. اب جہاں تک باقی جگہ ہیں, لیٹس سے کہ کینیڈا سے لوگ ٹریول کر کے آنا چاہتے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آ جاتا ہے, اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس وقت اسائلم جو ہے جوبن پہ تھا اس وقت لوگ جو ہے ایجنٹس کے ذریعے سے ایئرپورٹ پہ آ جاتے تھے, انہیں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. ان کو صرف ایک لفظ سکھا دیا جاتا تھا کہ جب ایئرپورٹ پہ جاؤ گے تو وہاں پہ تم نے صرف یہ کہنا اسائلم, اور اگر انگلش نہیں بھی آتے سے سارا وہ اسائلم کا میجک ورڈ ہے, اور وہ اسائلم کا ورڈ سننے کے بعد جو ہے وہ تم پروسیس میں آ جاؤ گے. وہ ڈٹرمن کریں گے کہ واقعی تمہارا اسائلم کا کیس جو ہے جو بنیادی مرکزی ضروریات ہیں اسے پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اگر کرتا ہے تو پھر انہیں آپ کو اندر آنے دیں گے اور وہاں سے پھر اسائلم کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کہے گا کہ اسائلم کی اپلیکیشن فائل کیجئے آپ, اور اس وقت ڈپورٹیشن پروسیڈنگ میں ڈال دیں گے. لیکن جج کے سامنے جا کے اپنے آپ کاغذات پیش کر سکتے ہیں, آپ اپلیکیشن پیش کر سکتے ہیں. جج کے سامنے جو ہے وہ آپ کو مکمل موقع ملے گا کہ آپ اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے تمام شواہد پیش کر سکیں, اور اس کے بعد پھر یہ کیس جو ہے وہ بڑھے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جوں جوں یہ اپلیکیشنز بڑھتی چلی گئی, اس کے بعد یہ جو سلسلہ تھا اس میں کافی ہم دیکھتے تھے کہ اپلیکیشن کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا, اور اس اضافے کی وجہ سے ججز کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کیسز کو کس طرح سے بھگتایا جائے. میں جیسا شروع میں عرض کیا کہ 1.5 ملین کیسز جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے.
تو 1.5 ملین کیسز کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ میں اتنے کیسز ہیں, سپریم کورٹ میں اتنے کیسز ہیں, کیوں نہیں ہے انہیں. تو یہاں پہ بھی یہی پرابلم ہو گیا کیونکہ ججز اتنے ہیں نہیں. ججز کو جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا. اور ایسا ملک ہے جہاں پہ بلینز آف ڈالر جو ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ فیو پینیز کے برابر اس گورنمنٹ کے لیے وہ شمار کرتے ہیں. کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ امیگریشن کورٹس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ججز کو جو ہے بھرتی کیا جائے. اب آئس کا دیکھ لیجئے, ان کا جو بجٹ آیا ہے وہ چھوٹی موٹی جو کنٹریز ہیں اور ان کی آرمی ہے اس سے زیادہ ہے. اور اگر یہی پیسہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی بہت غلطیاں ہیں, اگر یہی پیسہ جو ہے اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کہ ایکسپیڈائٹڈ اسائلم کے کیسز جو ہیں ان کو سنا جائے, ان پہ ڈیسیجن کیا جائے, ججز جو ہے فوری طور پہ ڈیسیجن کریں, 6 7 10 سال تک کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ نہ رہیں, تو اس سے ماحول بڑا مختلف ہوتا. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بارڈرز کی یہ حالت نہ ہوتی کہ جہاں پہ ہر روز جو ہے وہ مینی تھاؤزنڈ پیپل جو ہے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بارڈرز کے اوپر اس ملک میں انٹر ہونے کے لیے. اور اسی سے فائدہ اٹھایا گیا ریپبلکن پارٹی نے, اور بائیڈن اس سینٹیمنٹ کو سمجھ نہیں سکی. یہ جس وقت امیجز ہمارے سامنے آ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کے جینون کیسز ہیں یا نہیں. میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ جو شخص بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ میری زندگی خطرے میں تھی, میری آزادی خطرے میں تھی, یہ میرے حقوق تھے, ان کو پامال کیا گیا وغیرہ وغیرہ, ایک بین الاقوامی ماحول میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان لوگوں کو کہ جن کے پاس واقعی جینون کیسز ہیں, اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ کس کے پاس جینون کیس ہے یا نہیں ہے, وہ بارڈر پہ کھڑے نہیں ہو سکتا. اس شخص کو جو ہے موقع دیا جائے, کیونکہ برڈن آف پروف جو ہے اس کے شولڈر پہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ واقعی وہ حقدار ہے ان قوانین سے فیضیاب ہونے کے لیے کہ جو امریکہ لینڈ آف امیگریٹس نے وضع کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جو بین الاقوامی قوانین ہیں. اگر ان کی پاسداری نہیں کی جاتی اور انہیں مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تو پھر یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اور کئی دفعہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اچھے کیسز ہیں, اسائلم کے اسٹرانگ کیسز ہیں, لیکن ان کے جس نے بھی مشورہ دیا انہیں بتایا گیا کہ اور اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی شامل کر دو, اور وہ جو چیزیں شامل کی گئیں وہ جھوٹی تھی. اور اگر آپ کا کیس 90% جو ہے وہ ٹھیک کیس ہے اور 10% جو ہے آپ اس میں جھوٹ دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پورا کیس آپ کا خراب ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر اگر اور جو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک وارننگ بھی ہے اس لحاظ سے کہ جو فریولس اپلیکیشنز ہیں اسائلم کی, اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپلیکیشنز فائل کی جاتی ہیں اور فریولس, جھوٹی اور فرضی اپلیکیشنز ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز بہت شدید ہیں. تو لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, اور اس قسم کی اپلیکیشن جو ہے فائل ہوتی رہی اور چلتی ہے, اور کوئی سسٹم بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو اتنی مضبوط اپلیکیشن نہیں تھیں وہ بھی اپروو ہو گئے, اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کیسز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ فائل ہو رہے تھے. ججز کے کاندھوں پہ جو ہے زیادہ ذمہ داری تھی, ان کے سروں پہ یہ بوجھ تھا جسے اتارنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس انٹروڈکشن میں کم از کم یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے ابھی کہ جہاں سے لوگ میکسیکو کے ذریعے سے جناب یہ کہتے ہوئے آ جائیں کہ فیڈرل کورٹ نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایگزیکٹو ایکشن تھا اس پہ پابندی لگا دی اور اب لوگ آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس میں بہت سی اور چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئے گی اور انہیں انشاءاللہ کور کرتے رہیں گے.